کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ بہترین انسان تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اس بات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سمندر کو دو لفظوں کے اندر قید کر دیا ہے۔ انسان باہر کی زندگی میں گھر سے باہر تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے اصل اخلاق، اس کی اصل نیچر، اس کی اصل فطرت، اس کی اصل طبیعت کہ وہ کس درجے کا انسان ہے، اس کے اخلاق کس درجے کے ہیں، اس کی تربیت کس درجے کی ہے، اس کی فطرت کا کیا معیار ہے، یہ اس کی ساری چیزیں اس کے گھر میں کھلتی ہیں، اس کے بیوی بچوں کے اندر اس کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر کھلتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کے اس فرمان کے اندر بہت وسیع مفہوم ہے، اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے باہر بڑی شہرت ہوگی، بڑا نام ہوگا، ان کے بڑے فالوور ہوں گے، بڑا فین کلب ہوگا، چودھری صاحب ہوں گے، ناظم صاحب ہوں گے، ایم این ایم پی اے صاحب ہوں گے، اور بڑے بڑے مراتب اور نام کے لوگ ہوں گے، لیکن گھر کے اندر جب ان کی نجی زندگی کے بارے میں معلومات لی جائے کہ گھر میں ان کے اخلاقیات کی کیا کیفیت ہے، تو ان کی شخصیت پر افسوس ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، اللہ کے محبوب ترین پیغمبر ہیں، وجہ کائنات ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے ان سارے مراتب اور فضائل کے باوجود آپ گھر کے اندر ایسی کریمانہ اور ایسے عمدہ اخلاق کی زندگی گزارتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہ آج تک وہ زندگی، آپ کے وہ گھر میں گزارے ہوئے لمحات، آپ کی وہ عادات، آپ کے وہ طریقے، وہ سنتیں آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں، آپ کا ایک کمال کہ 9 بیویاں ایک وقت کے اندر آپ کے عقد میں تھیں۔ یہاں ہم سے تو ایک بیوی کے ساتھ نباہ نہیں ہوتا، اسی کے لڑائی جھگڑے ہم سے نہیں کور کیے جاتے۔ اللہ کے نبی نے 9 بیویوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اور ایسا انداز اور ایسے اچھے بہتر طریقے سے وقت گزارا کہ کبھی مجال ہے کہ کہیں کوئی ایسا پہلو رہ گیا ہو جس کے اندر یہ کہنے کی کسی کے پاس گنجائش بچی ہو کہ اللہ کے نبی کے یہ پہلو یہ کمزور رہ گیا ہے، یا اس کے اندر آپ کی کسی بھی چیز کے اندر کوئی آپ سے چوک ہوئی ہے۔ تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے عرض کیا تھا کہ فی کا لفظ لا کر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر دیا۔ آپ کی زندگی مبارکہ کے ہر لمحے، ہر پہلو، ہر قدم، ہر ساعت، ہر گھڑی کا احاطہ کر دیا۔ چنانچہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری چیزیں درج ہیں، محفوظ ہیں۔ تو بیوی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ اللہ کے نبی کی بھی بیویاں تھیں۔ کبھی کوئی بات ناگوار بھی گزر جاتی ہے، کبھی ان سے ایسی بات ہو جاتی ہے جو انسان کے لیے ناگوار ہوتی ہے، لیکن ان ناگواریوں پر اصل اخلاق کا تو یہیں سے پتہ چلتا ہے۔ گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کا کام کاج خود کر لیتے تھے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے
کہ گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مبارک کو اپنے ہاتھ سے خود سی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مبارک کو ٹوٹ گیا تھا، اس کو درست کر رہے تھے، اس کو سی رہے تھے، اور پسینے کے ساتھ آپ ایسے شرابور تھے کہ آپ کے چہرہ انور سے پسینے کے قطرے ایسے ٹپک رہے تھے کہ جیسے کہ موتی اور ہیرے جیسے چمک رہے ہوتے ہیں آپ کے چہرہ انور پر، اس طرح پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور کو اس حال میں دیکھا تو آپ کوئی کام کر رہی تھی، غالباً آٹا گوندھ رہی تھی، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھنے لگی اور اتنے انہماک کے ساتھ دیکھنے لگی کہ آپ بھول ہی گئی کہ میں کیا کام کر رہی تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے، حال احوال پوچھتے، ان کی ضروریات دریافت کرتے، اور پھر آخر میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معاملات میں خود سربراہ تھے، یعنی گھر کی سربراہی بطور شوہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، عورتوں کے پاس نہیں تھی۔ ایک یہ بھی گھر کے اندر ہمارے ہاں ناچاکیاں اور نا اتفاقیاں پیدا ہونے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ مرد کی حاکمیت جو ہے وہ قائم نہیں رہتی، جب گھر میں عورت حاکم بن جاتی ہے، اس کے فیصلے صادر ہوتے ہیں اور مرد اپنی حاکمیت کا جو اختیار ہے اسے کھو دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنتی ہے گھر کے اندر نا اتفاقی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سربراہ تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات ناگوار گزرتی، کسی بات پر آپ کو برا لگتا، برا محسوس ہوتا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بیوی کی طرف سے، کسی زوجہ محترمہ کی طرف سے، تو اس ناگواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو بڑی سزا ہوتی تھی، جو سب سے بڑی تنبیہ ہوتی تھی، وہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے تھے، حضور خاموشی اختیار کر لیتے تھے، ناراضگی کا اظہار کر دیتے تھے۔ بس یہ ناراضگی بہت بڑی تنبیہ تھی، بہت بڑی سزا تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، ان کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو انہوں نے ان کے قد کے بارے میں تضحیک امیز ایک بات کہہ دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غصہ آیا، آپ ناراض ہو گئے اس بات پر، اور آپ نے حضرت عائشہ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ حضور تو ناراض ہو گئے ہیں اللہ کے نبی اس بات سے، تو وہ اتنی بے چین ہوئی کہ سب سے پہلے جا کر حضرت صفیہ سے معافی مانگی، ان سے معذرت کی، اور پھر حضرت صفیہ سے کہا کہ اب حضور سے جا کر آپ میرے لیے معافی مانگیں۔ تو گھر کے اندر جب ہم اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی تربیت کے ساتھ اور فطرت کے عمدہ معیار کے ساتھ ہم وقت گزاریں گے تو نا اتفاقیاں کم ہو جائیں گی، لڑائیاں کم ہو جائیں گی، جھگڑے کم ہو جائیں گے، گھروں کے اندر خوشحالیاں آئیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، روایت میں حضرت عائشہ سے ہی یہ روایات مروی ہیں زیادہ تر، کہ حضور اپنی گھر کے اندر ایک عام آدمی کی طرح وقت گزارتے تھے اور پرتکلف زندگی نہیں گزارتے تھے۔ آپ زمین پر بیٹھ جاتے تھے، زمین پر آپ کا بچھونا بستر لگ جاتا، وہیں پر سو جاتے، اور ایک ہی برتن میں اپنی بیوی کے ساتھ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک
محبت کا، پیار کا، احترام کا اپنی بیویوں کے ساتھ حضور کا اس طرح تعلق تھا کہ حضرت عائشہ جس پیالے میں پانی پیتی حضور اسی پیالے میں پانی پیتے، اور جہاں سے پیالے میں منہ لگا کر حضرت عائشہ پانی پیتی حضور بھی وہیں سے پانی پیتے۔ اور ہمارے گھروں کے اندر آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرد حضرات جو ہیں، ایک تو گھروں کے اندر یا تو بالکل ہی فرعون بن جاتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ناچاکی ہو گئی تو اس پر وہ اپنی ہتک سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو گئی۔ پھر اسی طرح آج کل ہمارے ہاں عام رواج ہے، گالم گلوچ کا بڑا رواج ہے، بدتمیزی سے بات کرنے کا رواج ہے، بد تہذیبی سے بات کرنے کا رواج ہے۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر نہیں تھیں، آپ کی تربیت میں نہیں تھی، آپ کی تعلیمات میں نہیں تھی۔ چیخنا چلانا از خود ایک ایسی نحوست ہے، چیخ کر بولنا، چلا چلا کر بولنا۔ آج ہمارے گھروں میں عام طور پر مائیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے گلا پھاڑ پھاڑ کر بولتی ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے میاں بیوی میں طلاق کلامی ہو جائے، گھر کے کسی فرد میں کوئی، تو چیخنا چلانا اور چلا چلا کر بولنا یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ حضور کے گھروں میں یہ بات بالکل نہیں تھی، بلکہ چلا کر بولنا اور چیخنا یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گدھے کی آواز کو سب سے ناپسندیدہ آواز اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گدھے کی آواز سب سے ناپسندیدہ آواز اس لیے ہے کہ گدھا جب بھی ہینگتا ہے، بولتا ہے تو چلا کر گلا پھاڑ کر بولتا ہے، اس لیے گدھے کی آواز کو ناپسندیدہ آواز کہا گیا۔ اور جن گھروں کے اندر چیخ چلا کر بولنے کا رواج پڑ جاتا ہے، صبح بھی چیخ رہے ہیں، دوپہر کو بھی چیخ رہے ہیں، شام کو بھی چیخ رہے ہیں، اور اتنا چیخ کے بول دیا کہ محلے والوں کو بھی سنتا ہے کہ فلاں گھر کے اندر تو میں ہو رہی ہے۔ تو جس گھر کے اندر یہ چیخنا چلانا شروع ہو جائے اس گھر کے اندر رزق اٹھ جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، نحوست برستی ہے اس گھر میں۔ آج ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں آئیں، خوشحالیاں آئیں، امن آئے، سکون آئے، راحت آئے۔ تو ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، چیزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ گھر کے سکون اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، حضور کی ساری زندگی کے پہلو موجود ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ان کا مطالعہ کیا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کو سنا جائے۔ اس لیے خاوند کی بھی ضرورت ہے، خاوند کو بھی اس بات کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ گھر میں اپنی بیوی کو اہمیت دے، اور بیوی کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اہمیت دے۔ یہ گھر ایک مملکت ہے، یہ ایک سلطنت ہے، یہ چار دیواری جس کا حاکم مرد ہے اور عورت اس کی ملکہ ہے۔ اگر مرد عورت کو واقعتاً ملکہ بنا کر رکھے گا تو وہ اپنے مرد کو بادشاہ بنا کے رکھے گی۔ جب مرد ہی ہر وقت اس کو نوکرانی بنا کر، جیسے اس کو خرید کر لے آئے ہیں، پیسے دے کے اس کو آپ نے بازار سے خریدا ہے، وہ گھر کی نوکرانی ہے، اس کے نہ آرام کا خیال ہے، نہ اس کی راحت کا خیال ہے، نہ اس کے سکون کا خیال ہے، نہ اس کی ضروریات کا خیال ہے، نہ اس کی تکلیف کا خیال ہے، نہ اس کی کمزوریوں کا خیال ہے، بلکہ اس کو گھر کے اندر ایسے رکھا ہوا ہے جیسے نوکرانی ہے، اس کے لیے صرف یہ اس کو گھر کا کام کاج اور ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے اس کے اندر اس کی جان نکل جائے، کوئی پرواہ نہیں۔
تو جب اس کو نوکرانیوں کی طرح، اس کو خریدی ہوئی چیزوں، جانوروں کی طرح گھر میں رکھیں گے تو پھر اس کے لیے خامند کے لیے کیا جذبات ہوں گے؟ تو حضور نے اپنی بیویوں کو تو یوں ہی رکھا ہوا تھا جیسے ملکائیں ہوتی ہیں۔ حضور ان کے ناز نخرے بھی اٹھاتے تھے، ناجائز نہیں، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے۔ حضور ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ حضور پیار محبت بھی ان کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ کرتے تھے بلکہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر سارا دن جناب بازار کی عورتوں کے ساتھ، دکان پہ آنے والی عورتوں کے ساتھ تو بڑے مہذب لہجوں میں بات کریں گے، بڑے پیار کے لہجوں میں بات کریں گے، بڑے تہذیب یافتہ بن کے بات کریں گے، لیکن جب گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنے کا موقع آئے گا تو اس وقت اجڈ اور جاہل بن جاتے ہیں۔ نہ تمیز ہے، نہ تہذیب ہے، نہ اخلاق ہے، نہ پیار ہے۔ محبت کے دو جملے نہیں کہہ سکتے اپنی بیوی کو، لیکن باہر کی عورتوں کو محبت کے پورے قصیدے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب جوتا سی رہے تھے، آپ کے چہرہ مبارک سے، آپ کے پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے، خوبصورت قطرے ٹپک رہے تھے، تو یہ منظر دیکھ کر حضرت عائشہ انہماک کے ساتھ حضور کو دیکھنے لگی۔ اب دیکھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو واقعات ہیں، یہ سیکھنے کے لیے تو ہیں، انہی سے تو ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے جینا ہے۔ تو انہماک کے ساتھ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جب سر مبارک اٹھایا، جوتے سے فارغ ہوئے، تو دیکھا کہ عائشہ کیسے مبہوت ہیں، ایسے جیسے مجسمہ بنی ہوئی ہیں، جیسے کوئی پتھر، کوئی بت بیٹھا ہوا ہے، اتنی انہماک ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی اچانک پریشان ہو گئے کہ عائشہ کو کیا ہو گیا؟ تو آپ چونک گئے اور پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا ہے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے پیارے اور اتنے خوبصورت، آپ اس پسینے کے اندر آپ کے قطرے آپ کے چہرہ انور سے گر رہے تھے کہ حضرت عائشہ نے تعریف فرمائی اور ایک شاعر کے شعر سنائے اور فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور اس کو پتہ چل جاتا کہ میں نے جو یہ اشعار کہے ہیں اس کے زیادہ مستحق آپ ہیں، اصل مستحق میرے اشعار کے آپ ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ شعر سناؤ۔ پھر حضرت عائشہ نے وہ شعر سنائے تو حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے حضرت عائشہ کھڑے ہو کر حضرت عائشہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ عائشہ تیری اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کسی اور بات سے نہ ہوئی۔ تو یہ ہے عزت اور احترام اور محبت کا رشتہ۔ تو پھر کیوں نہ گھر جنت بنے، کیوں نہ گھر گلزار بنے، کیوں نہ گھر باغیچہ بنے جس میں خوشبوئیں مہکیں۔ تو گھر کے اندر خوشبوئیں مہکانے کے لیے، سکون اور راحت حاصل کرنے کے لیے حضور کے طریقوں کو اپنانا ضروری ہے، نہ کہ مال و دولت کی کثرت سے سکون نصیب ہوتا ہے۔ سکون اگر ہم گھر کے اندر اتفاق اور اتحاد چاہتے ہیں تو ہم اس کے اندر حضور کی تعلیمات کو اپنے گھروں کے اندر داخل کریں۔ عورت اپنے شوہر کو عزت دے، شوہر اپنی بیوی کو عزت دے اور اپنے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنائیں، اپنے طریقوں کے اندر، اپنے چال چلن کے اندر، اپنے رسم و رواج کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر حضور کے طریقوں کو لے کر آئیں گے تو ہمیں گھروں کے اندر راحت اور سکون نصیب ہوگا۔